السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہے جس نے ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے
ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حق کا ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عاقبت کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم اس تختہ عرش پہ ایسی بد نصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ شاید کوئی قوم ایسی بد نصیب نہ ہو، جبکہ یہی قوم تھی جس نے انسان کو انسانیت سے روشناس کروایا، یہی قوم تھی جس نے انسان کو زندگی کے رموز سے آگاہ کیا، یہی قوم تھی جس نے انسان کو وہ وقار دیا جس کا اس سے پہلے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ مگر آج وہی قوم تختہ عرش پہ ایسی زندگی بسر کر رہی ہے کہ انسان مسلمان کی صورت میں جب اپنے اندر جھانکتا ہے تو اس کو پریشانی ہی پریشانی نظر آتی ہے۔ ایک طرف تاریخ کے وہ اوراق جن پہ مسلمانوں کی داستان رقم ہے، اور دوسری طرف ہمارے حالات جس طرح ہم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ بہت بودھ ہے ان مسلمانوں میں اور آج کے مسلمانوں میں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کی رہنمائی کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا، اللہ اور رسول کے احکامات کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنایا۔ جب اپنی زندگی کو یوں بدل دیا کہ اپنے خیالات کو ترک کر دیا، اپنی سوچوں کو چھوڑ دیا، اپنے افکار کو پس پش ڈال دیا، پیش نگاہ صرف اللہ اور رسول ہیں، تو پھر عظمت و وقار نے ان کے قدم چومے، اور ہم نے جوں جوں اس سے اعراض کی زندگی بسر کرنا شروع کی، جوں جوں آنکھیں بند کر لیں، دامن قرآن اور دامن محمد رسول اللہ چھوڑ دیا، اس کا نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے۔ اور کوئی پاگل سے پاگل ایسا نہیں ہے جس کو اس بات کا احساس نہ ہو کہ کل ہم کیا تھے، آج ہم کیا ہیں۔ اس کا سبب قرآن سے اعراض ہے۔ میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں عرض کیا تھا کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ مومن توحید کا علم بردار ہوتا ہے، رسالت کا پیروکار ہوتا ہے،
اپنے خیالات کو اللہ رسول کے احکامات کے سامنے چھوڑ دیتا ہے، اب اس کا ہاتھ قرآن پہ ہوتا ہے یا دامن مصطفیٰ پہ ہوتا ہے. اور یہ مومن جب یوں زندگی بسر کرتے ہیں تو پھر ان کا تعلق اللہ سے وہ پیدا ہوتا ہے جس تعلق کی بنا پہ انسان کائنات میں وقار پاتا ہے. ان کے دل و دماغ میں اللہ سے تعلق کے ساتھ ساتھ اللہ کا خوف بھی جاگزی ہوتا ہے. اور جب وہ اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کر لیتے ہیں تو پھر دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ان کے قدموں کے نیچے ڈھیر ہو جاتی ہیں. آج ان آیات مقدسہ میں بھی اللہ ایسے ہی لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں. کہا میرے محبوب تو ان لوگوں کو قرآن سنائے، اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے جنت و جہنم کے منظر بیان کرے، محنت کرے، دن رات ایک کر دے ان کو راہ راست پہ لانے کے لیے. فرمایا ایسے لوگوں کے لیے برابر ہے جن کے دل میں ایمان جاگزی نہیں. اور فرمایا کہ وہ لوگ ہی ان باتوں سے ڈرتے ہیں اور اپنی عاقبت کو سنوارنے کے لیے کچھ کرنے کی جد و جہد کرتے ہیں. جو قرآن کو مانتے ہیں، سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں اور اس سے رہنمائی کرتے ہیں، لیتے ہیں. وَخَشْيَ الرَّحْمَٰنِ بِالْغَیْبِ اور بن دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں. یعنی مومن کو اپنے ایمان کو پہچاننے کے لیے یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے کہ نہیں. جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں اس کا ایمان نامکمل ہے. بلکہ اگر یوں کہیں کہ ایمان بنتا ہی تب ہے جب اللہ کا دل میں خوف پیدا ہو جائے. اور جتنا کوئی اللہ کے قریب ہے، جتنا کوئی اللہ کا محبوب ہے، جتنا کسی کا اللہ سے تعلق ہے، اتنا ہی وہ اللہ سے زیادہ خوف زدہ ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی شخصیت ہیں جن کو اللہ نے وہ مرتبہ اور مقام دیا کہ آدم سے لے کر قیامت تک تخلیق پانے والے انسان محمد رسول اللہ کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ان کی شخصیت یہ ہے، ان کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اللہ کے بعد اگر کوئی ذکر کے قابل ہے تو وہ محمد رسول اللہ کی ذات. ایسا عظیم انسان ہے رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اس کائنات کی صف کو لپیٹ دیا جائے گا اور ایک آواز کی بنا پہ لوگ حشر کی طرف بھاگ رہے ہوں گے، اپنی قبروں سے اٹھ کے مکمل انسان بن کے اس آغاز پہ لبیک کہتے ہوئے میدان حشر کی طرف بھاگ رہے ہوں گے. انبیاء بھی اٹھے، ان کے پیروکار بھی اٹھے، محشر کو جا رہے ہیں. یہ گروہ موسیٰ علیہ السلام کا گروہ ہے، یہ گروہ عیسیٰ علیہ السلام کا گروہ ہے، یہ گروہ نوح علیہ السلام کا گروہ. ہر نبی اپنی قیادت میں اپنی قوم کو لے کے حشر کی طرف آ رہے ہیں. لیکن جب میدان حشر میں پہنچیں گے تو سارے وہ جھنڈے، پھریرے، نشان لپیٹ دیے جائیں گے.
ایک جھنڈا رہے گا قائم، وہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کا جھنڈا ہے۔ فرمایا جتنے انبیاء رسول اللہ ہیں سب قیامت کو میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ آدم فمن سواہم الا تحت لوائی، کوئی نبی کوئی رسول نہیں مگر وہ محمد کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ یہ مقام نبی کائنات محمد رسول اللہ کو اللہ نے دیا ہے۔ لیکن یہ اللہ کا محبوب اپنے صحابہ کو واعظ کرتا ہے تو کہتا ہے میرے صحابہ اپنے اللہ سے معافی مانگا کرو، بخشش طلب کیا کرو، اور میں اللہ کا محبوب دن میں 100 بار اللہ سے بخشش مانگتا ہوں۔ گناہ کوئی نہیں، خطا کاری کوئی نہیں، کمی کوئی نہیں، لیکن اللہ کا تعلق اللہ کی نسبت کی بنا پہ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے بخشش کے طلبگار رہتے ہیں، معافی کے طلبگار رہتے ہیں۔ اگر کائنات کا وہ انسان جو تمام آدم کی اولاد سے اعلیٰ اور بالا ہے، جس جیسا کوئی نہیں، اگر اس کے دل میں اللہ کا یوں خوف ہے کہ وہ 100 بار دن میں اللہ سے معافی طلب کرتا ہے، مغفرت چاہتا ہے، تو دوسرے کی کیا حیثیت رہ جاتی؟ رحمت دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے مسلمان کی رہنمائی کی ہے کہ جس کے دل میں ایمان ہو اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اور جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ اللہ والا بن جاتا ہے، دوسرا انسان نہیں بن سکتا۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں، جو اللہ سے ڈرتا نہیں، جو بے خوف ہے، جس کو پرواہ نہیں، ساری رات سویا، دن کو جب چاہا بیدار ہوا، ساری رات ڈرامے فلمیں دیکھیں، صبح کی نماز کا ہوش نہیں، کو پرواہ نہیں۔ ارشاد فرمایا کہ یہ ایمان لانے کے باوجود، کلمہ پڑھنے کے باوجود اللہ والا نہیں، اس کا کوئی تعلق اللہ سے نہیں، اللہ ناراض ہے اس سے، اور اللہ کہتے ہیں میرا اس سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اس سے اللہ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں انسانوں کے دل و دماغ میں اٹھا دیں۔ دو شخص آتے ہیں رحمت کائنات محمد رسول اللہ کے پاس، عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی ہمارا فیصلہ فرمائیے، اختلاف ہے، جھگڑا ہے وراثت میں۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ کے پاس آتے ہیں تو ظاہر ہے گواہوں کی بنا پہ محمد رسول اللہ نے فیصلہ کرنا۔ قرآن کہتا ہے تمہارے گواہ کہاں ہیں؟ گواہ تو کسی کے پاس نہیں۔ جھگڑا مال و زر کا ہے، زر و زمین کا ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سنتے۔ نماز کا وقت ہوا، اللہ کے نبی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، نماز پڑھی، صحابہ کی طرف چہرہ کیا اور ارشاد فرمایا میرے صحابہ، بعض لوگ اپنے جھگڑے لے کے میرے پاس آتے اور ان میں ایک چرب زبان ہوتا ہے، تیز و ترار ہوتا ہے، وہ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے ایسے دلائل رکھتا ہے اور ایسے حروف و الفاظ و فقرات کا استعمال کرتا ہے کہ میں اس کے حق میں فیصلہ دے دیتا ہوں، دوسرے کے خلاف جس کا حق ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ آدمی یہ نہ سمجھے کہ اس نے زمین کا ٹکڑا لیا ہے، بلکہ محمد نے اس کے گلے میں آگ کا ہار پہنا دیا ہے، توق آگ کا۔ جو کسی کا حق چھینتا ہے،
جو کسی کا مال چھینتا ہے، جو کس کی دولت چھینتا ہے، جو کسی کے حق پہ ڈاکہ ڈالتا ہے، وہ محمد سے بھی فیصلہ کروا لے، میں نہیں جانتا، اللہ ضرور جانتا ہے، اس کو جہنم کے شعلوں کے سپرد کر دیا جائے گا۔ حدیث میں ہے کہ وہ دونوں صحابی سن رہے تھے اور روتے ہیں، اور رو رو کے بدحال ہو گئے۔ ایک کھڑا کہتا ہے اللہ کے نبی میرا کوئی مطالبہ نہیں، یہ زمین کا ٹکڑا اس کو دے دیجئے۔ دوسرا کہتا ہے اللہ کے نبی میں اسے کچھ نہیں مانگتا، میرے بھائی کو یہ ٹکڑا عرض دے دیجئے۔ یہ کیا ہے؟ وہ انقلاب جو انقلاب محمد رسول اللہ پیدا کرنا چاہتے تھے، اور یہ انقلاب کائنات میں کوئی انسانوں میں پیدا نہ کر سکا۔ اگر کوئی پیدا کر سکا ہے تو وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ دل میں رب کا خوف، رب کا ڈر، حشر میں کھڑا ہو کے اللہ کے سامنے سوال و جواب کے لیے، جہاں بڑے بڑے پردہ داروں کو ننگا کر دیا جائے، یہ خوف محمد رسول اللہ نے انسان کے دل میں پیدا کیا، اور جن کے دل میں یہ خوف پیدا ہو گیا وہ اللہ والے بن گئے، اور جن کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوا ان کی پہچان، ان کا کردار بن گیا ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک جنت ہے ایک جہنم ہے، جنت میں یہ جہنم میں یہ، یوں عذاب یوں ثواب۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ جنت کا ذکر کرتے ہیں، اور اس جنت میں ایک شخصیت کی بات کرتے ہیں۔ یہ شخصیت کیا ہے؟ کہ تب تک جنت کی تکمیل ممکن نہیں جب تک جنت میں اس کا محل نہیں بنا دیا جاتا۔ جنت تخلیق پائی، تخلیق پانے کے بعد انسان کو تخلیق دیا گیا، اور اس کو وہاں سے نکال کے کہا واپس یہاں تم نے آنا ہے اور یہ کردار لے کے آؤ گے۔ تب ایک شخص کا اللہ نے جنت میں محل بنا دیا، یعنی جنت کی تکمیل سے پہلے اس کا محل جنت میں موجود۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جنت میں گیا، میں نے دیکھا ایک بہت خوبصورت محل ہے، تمام محلات میرے سامنے ہیں، لیکن اس سے کوئی نہیں۔ میرے دل میں مان یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ جنت میں گھر محمد کا گھر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ کس کا گھر ہے؟ فرشتے ہیں وہاں، کہتے ہیں کہ یہ ایک قریشی نوجوان کا گھر ہے۔ یہ قریشی اس وقت پیدا نہیں ہوا تھا، اور ہوا بھی تو کافر ماں کی گود میں پرورش پائی، اگر تھا تو کافر باپ کا بیٹا تھا، لیکن اس کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے اس کے لیے جنت میں گھر متعین کر دیا، مقرر کر دیا۔ اس کا نتیجہ کیا تھا کہ یہ انسان اللہ کے نزدیک اپنی تخلیق پانے سے پہلے ہی جنت کا وارث تھا۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اس سے بڑھ کے کیا ہے؟ کائنات میں اس جیسا صادق اور کوئی نہیں۔ وہ مخبر صادق کہتا ہے میں نے اس محل کو دیکھا اور میں کہتا ہوں کہ یہ میرا گھر ہو، نہیں شاب من قریش، یہ قریشی نوجوان کا گھر ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ میں یوں قریشی پھر یہ میرا ہی ہوگا؟ فرشتہ کہتا ہے نہیں آقا، آپ کا گھر نہیں، آپ کے غلام عمر کا گھر ہے۔ رحمت دو عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان پہ شیطان حملہ ور ہوتا ہے، اتقیاء پہ، اولیاء پہ، اللہ کے محبوبوں پہ، مقبولوں پہ،
صحابہ پہ، لیکن رحمت کائنات نے ارشاد فرمایا میرا ایک صحابی وہ ہے جس کے قریب شیطان پھٹک نہیں سکتا، اس کا کردار، اس کے اعمال، اس کے افعال ایسے ہیں کہ شیطان مداخلت نہیں کر سکتا، شیطان اس پہ مداخلت نہیں کر سکتا، بلکہ رحمت کائنات نے ارشاد فرمایا عمر جس راستے سے تم آ رہے ہوتے ہو اگر اس راستے پہ شیطان آ رہا ہو تجھے دیکھ کے شیطان راستہ بدل دیتا ہے۔ ایمان کا یہ مقام، جنت کا وارث، رب نے جنت کی تکمیل سے پہلے فاروق کا گھر بنا دیا۔ اللہ کے نبی نے اپنی زبان وحی ترجمان سے فاروق کو کہا میں نے تیرا گھر جنت میں دیکھا ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر جا رہا ہو شیطان راستہ بدل جاتا ہے، اس پہ تو شیطان کے حملے کا سوال تھا نہیں بیٹھو، سوچ نہیں آدمی سکتا۔ یہ شخص جس کے لیے جنت کی گارنٹی اور ضمانت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب کیسے ہے؟ راوی کہتا ہے کہ ایک سفر سے ہم آ رہے ہیں، عمر فاروق بھی، عمر فاروق نے پتہ نہیں شہر میں کیا ہے اپنی سواری سے اترا اور کہا، ایک تنکا پکڑا زمین سے، تنکا عمر نے، اور کہا کاش میں اس تنکے کی طرح ہوتا، تخلیق پاتا، جانور چر جاتے، سوکھ جاتا، خشک ہو جاتا، ذرہ ذرہ ہو جاتا، کاش عمر اس تنکے کی مانند ہوتا، زائل ہو جاتا، قیامت کو اٹھ کے اللہ دربار میں حساب نہ دینا پڑتا۔ وہ عمر اس یوں خوف زدہ ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا سے، اس کے دل میں خوف کیوں ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ دینے والے نے سب کچھ دیا ہے، نہ جانے میرے کردار سے کب وہ ناراض ہو جائے اور میری بڑی ہوئی جنت جہنم کی۔ خوف اس کے دل میں جس کے دل میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ محبوب ایسا محبوب ہے کہ جس کے کردار پہ انسانیت گواہ ہے، یہ نہیں بلکہ اسلام کے آنے سے پہلے، کائنات کے آقا کے نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے عیسائیوں کی کتابوں میں، یہود کی کتابوں میں عمر فاروق کا تذکرہ ہے، ان کتابوں نے محمد رسول اللہ کے اس غلام کا تذکرہ کیا ہوا ہے کہ اللہ کا محبوب، اور یہ قرآن نہیں، تورات میں، زبور میں، انجیل میں، لیکن اس کے دل میں اتنا خوف ہے کہ کہتا ہے اللہ کاش میں یہ تنکا ہوتا، گھاس ہوتا، مجھے جانور چر جاتے، اور کہتے ہیں لیتنی لم اکو شیئا، کاش عمر کچھ بھی نہ ہوتا، لیتا امی لم ولدنی، کاش عمر کی ماں اس کو جنم نہ دیتی اور عمر اللہ کے دربار میں کھڑا ہونے سے بچ جاتا، اللہ کے سامنے حساب و کتاب سے بچ جاتا۔ اس کے دل میں خوف ہے، کیوں؟ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوف پیدا کیا ہے کہ انسان مسلمان بن کے مسلمان باوقار تب بنتا ہے جب اس کے دل میں اللہ کا خوف آ جاتا ہے، اور جس دل میں اللہ کا خوف آ جاتا ہے وہ دل اللہ کا محبوب دل بن جاتا ہے، اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اللہ والا بن جاتا ہے، اور کائنات کی ہر چیز کو اپنے پاؤں کے نیچے پامال کرتا ہے، کوئی تصور اس کے سامنے نہیں ہوتا، اگر کوئی تصور ہے تو محمد رسول اللہ کا پیغام ہے اور اللہ کا فرمان، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہو جاتا ہے۔ اور رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے
رہنمائی کی ہے کہ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھر تھر کانپا کرتے تھے جب رحمت کائنات محمد رسول اللہ قرآن میں جہنم کا ذکر کرتے تھے، اللہ کی گرفت کا ذکر کرتے تھے، اللہ کی پکڑ کا ذکر کرتے تھے، بڑے بڑے صحابہ تھرا جاتے تھے۔ اور یہ کون ہے؟ جنت کے وارث، جنت صحابہ کے لیے اور صحابہ جنت کے لیے۔ اللہ کے نبی نے کہا میرے صحابہ اللہ نے میرے لیے خود منتخب کیے ہیں، اور محمد کے سارے صحابہ جنت کے وارث ہیں، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صحابہ اللہ سے یوں کیوں تھر تھر کانپتے؟ میں نے ابتدا میں جو عرض کیا ہے کہ ایماندار کے ایمان کی پہچان یہ ہے اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، وہ اللہ سے ڈرتا ہے قدم قدم پہ، اور قطعاً کوئی آدمی نیکی کا ارتکاب نہیں کر سکتا جب تک اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محبوب ساتھی ہیں، اللہ کے نبی کے جانثار، ہر وقت کان کھڑے کیے ہوتے ہیں کہ کیا پیغام ملتا ہے محمد رسول اللہ کی زبان سے، کیا ارشاد فرماتے ہیں آقا، اور جو منہ سے الفاظ نکلے صحابہ کی دل کی تختیوں پہ چھپ جاتے ہیں، نقش ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے مطابق زندگی بسر ہوتی ہے۔ کوئی حالات تھے خوفناک، خطرناک، بھوک، پیاس، ننگ، اور اس نبی کے دامن سے وابستہ ہوئے جس سے وابستگی دنیا و آخرت کی سب سے بڑی کامیابی۔ لیکن یہ کامیاب انسان دنیا کس طرح بسر کرتے ہیں؟ تنگ دستی سے، بھوکے رہ کے، رات کو کھانا ملا تو صبح نہیں ملا، دوپہر کو ملا تو شام کو نہیں ملا، اور کہا جاتا ہے تختہ عرش پہ اللہ کے محبوب ترین لوگ ہیں، اللہ کے محبوب ترین لوگ جن کے تذکرے اللہ قرآن میں کرتا ہے، جس کا احسان جتلاتا ہے اللہ محمد رسول اللہ کو کہ میں نے تمہیں وہ لوگ دیے۔ یہ لوگ ہیں، ان کی زندگی کیسی ہے؟ مفلسانہ، فقیرانہ، غربت سے ہٹی ہوئی، بھوکے پیاسے ننگے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑی سلطنت بن گئی اسلام کی، لوڈیاں، غلام، مال و زر، دولت، مسلمان دولت میں کھیلتے ہیں، اب کوئی غربت نہیں۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تمہاری غربت یوں ختم ہو جائے گی کہ ایک آدمی زکوٰۃ و خیرات کے پیسے لے کے باہر نکلے گا، اسے دینے والے تو نظر آئیں گے، لینے والا کوئی نہیں نظر آئے گا۔ ایسی دولت کی ہند برسے گی تمہارے گھروں میں، مالا مال دولت سے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزہ رکھا ہوا ہے، سارا دن روزہ بسر کیا۔ ایک روزہ جو ہم رکھتے ہیں نا کہ جناب دن کو روزہ رکھا، منہ بنا لیا، چپ کے چلے پھرتے ہیں، یہ کیا ہے جی؟ روزہ رکھا ہوا ہے۔ ایسی تمازت گرمی کی کہ ہم وہ تمازت برداشت نہ کر سکے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھا کرتے تھے۔ عبد الرحمن ابن عوف بھی روزہ سے ہیں، مال و زر لمبا چوڑا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ محبوب وہ ہے کہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک پہ اس کے سر پہ دستار باندھی تھی اور کہا جاؤ محمد اور اللہ کے لیے لوگوں کے ساتھ قتال کرو۔ وہ جس کو کائنات کے آقا نے نام لے کے کہا
الرحمن فی الجنہ، عبد الرحمن جنت کا وارث ہے. یہ جنت کا وارث ایک جگہ بیٹھے بیٹھے 40,000 درہم اللہ کی راہ میں وقف کر دیتا. اللہ کا محبوب، اللہ کے محبوب کا مقبول روزہ رکھا ہوا ہے، روزہ نبھایا، رات کو روزہ افطار کرنے کے لیے دسترخوان بچھایا، روزہ افطار کرنے کے لیے چیزیں سامنے آ گئیں، ہاتھ بڑھایا تو ہاتھ رک گیا. ساتھی بیٹھے ہیں، ان کو کہا کہ میرے ساتھیوں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے کہ اللہ کے لیے اپنی جان قربان کرنے کو ہر وقت تیار رہتے تھے، جنہوں نے رب کی آواز پہ لبیک کہا، توحید کا پرچم بلند کیا، اسلام کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے ساری دنیا میں اس جھنڈے کو لہرانے کے لیے اپنا مال قربان کر دیا، اپنی اولاد قربان کر دی، اپنی جان بھی قربان کر دی. اس دور کے ایک امیر کبیر آدمی کا تذکرہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ احد میں شہید ہو گیا، چادر ایک ہے، اس سے سر ڈھانپتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے. اپنی دولت کو رب کی رضا کے لیے یوں نچھاور کیا دین کے لیے کہ اس کے پاس شہادت کے بعد کفن موجود نہیں. سر ڈھانپو تو پاؤں ننگے، پاؤں ڈھانپو تو سر ننگا. آنکھوں کو جھکا لیا. کہا حمزہ تھا اللہ کے نبی کا محبوب، اللہ کے نبی کا چچا، اور اس نے کیا پایا، کیا دیکھا ہے، اللہ کے لیے قربان ہوا. آج ہم ہیں کہ ہمارے سامنے ڈھیر لگے ہوئے ہیں دولت کے، اور کھانے کے دسترخوان پہ مختلف کھانے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کہیں اللہ قیامت کو یہ نہ کہے جب جائیں اللہ کے حضور، اللہ کہے ساری نعمتیں تو نے دنیا میں کھا لی ہیں، تیرے لیے کچھ نہیں. اور راوی کہتے ہیں اتنا روتے ہیں، رو رو کے ہلکان ہو گئے. وہ دسترخوان جو بچھایا ہوا تھا، بڑا ہوا ہاتھ رک گیا، ایک لقمہ اپنے منہ میں نہیں ڈالا. یہ ذہن میں آ گیا کہ اللہ کو کیا جواب دیں گے، ان نعمتوں کا کیا حساب دیں گے. اگر اللہ نے یہ کہہ دیا کہ جاؤ تم نے سب کچھ اپنا حصہ حاصل کر لیا دنیا میں، تو بنے گا کیا. اللہ کے نبی کا محبوب صحابی، دن رات اللہ کے لیے قتال کرنے والا، توحید کے پرچم کو بلند کرنے والا، جس کے قدموں میں ڈھیر اس لیے لگے تھے کہ تلوار کے ساتھ اس باغی دشمن کو اپنے قدموں کے نیچے بچھایا جو باغی تھا، توحید کا باغی تھا، محمد رسول اللہ. پاؤں کے نیچے بچھائے، اس بنا پہ دولت ملی ہے تو پریشان ہے، ساری جہان کی نعمتیں ہم کھا رہے ہیں. قیامت کو اللہ نے کہہ دیا کہ تم تو نعمتیں کھا گئے تو کیا کریں گے ہم. قرآن کہتا ہے کہ مومن وہ ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے. یہ مومن ہے. اللہ کے نبی نے نام لے کے کہا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، اور کہا عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ. وہ اس کو تو جنت کا پیغام مل گیا ہے، یہ کیوں پریشان ہے. رو رو کے ساری داڑھی بھگولی اور ایک لقمہ اٹھا کے منہ میں نہیں ڈالا، اس لیے کہ دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوا. اللہ کو کیا جواب دیں گے، کہیں اللہ نے یہ نہ کہہ دے کہ نعمتیں تم کھائے ہو.
اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ مومن کے ایمان کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے. صدیق جیسا، میں نے پچھلے خطبہ جو میں عرض کیا تھا، فاروق جیسا اور وہ محبوب صحابہ جو جنت کی خوشخبریاں لیتے ہیں، اتنے اللہ سے خوف زدہ ہوا کرتے تھے کہ رو رو کے ہلکان ہو جاتے. تاریخ کہتی ہے کہ عمر فاروق کے سامنے قرآن کی آیت آئی، اللہ کے حضور کھڑا ہونا، حساب و کتاب کا دینا، رونا شروع کر دیا. اتنا روئے کہ رو رو کے زمین پہ گر گئے. اور صحابی کہتے ہیں کتنے دن تک لوگ ان کی تیمارداری کے لیے جاتے رہے اور خبر گیری کے لیے جاتے رہے. عرض کیا ہے کہ اللہ نے جنت کو تکمیل کے مراحل میں نہیں، تکمیل مکمل کی مراحل میں ہے. تکمیل تب ہوئی ہے جب جنت میں عمر کا محل بن گیا ہے. یہ عمر اللہ سے یوں ڈرتا ہے کہ حساب کی بات ہوتی ہے رو رو کے زمین پہ گر جاتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے. کتنے دن صحابہ تیمارداری کرتے ہیں اور خبر گیری کرتے ہیں. ہم کیا ہیں؟ ہمارے دسترخوان یہ کی بد نصیبی ہے کہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں، دل میں کبھی آیا ہی نہیں، فہم نے کبھی آیا نہیں، آنکھیں بند کر کے کبھی اندر جھانکا نہیں. اور رب کو کیا جواب دیں گے؟ دولت مند تو ہم بھی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے خیر و برکت ہے ان لوگوں میں جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، ڈھیروں خرچ کرتے ہیں، ہزاروں خرچ کرتے ہیں، لاکھوں خرچ کرتے ہیں. یہ نہیں ہے، سارے نہیں. یعنی بہت سارے لوگ ہیں جن کو احساس ہی نہیں اپنے ہر لقمہ کا اپنے اللہ کو جا کے حساب دینا ہے. کبھی ہم نے سوچا اللہ کے نبی کا محبوب جس کو نام لے کے کہا تو جنتی ہے، اور کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلنے والے الفاظ کائنات مٹ سکتی ہے، ان الفاظ کو غلط نہیں کیا جا سکتا اور کہا جا سکتا. رحمت کائنات محمد رسول کے تو جنتی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، نجران کے عیسائی ہے، مناظرہ کرنا ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ نے اپنی مسجد میں جگہ دی کہ آؤ مجھ سے مناظرہ کر لو. حق عیسائیت ہے کہ حق اسلام ہے. رحمت کائنات سے مناظرہ ہو رہا ہے، مناظرے سے کوئی بات بنتی نہیں. اللہ نے قرآن اتارا کہ میرے محمد ان کو چیلنج کرو. چیلنج کیا کہ دیکھو بات تو کسی کنارے نہیں لگتی، حل نہیں ہوتا مسئلہ. آؤ تم بھی اپنے ساتھیوں کو لے آؤ، اپنی آل اولاد کو لے آؤ، اپنے بچوں کو لے آؤ، مسجد میں بیٹھ کے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ جھوٹے پہ لعنت کر دے اور تباہ کر دے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ نے چیلنج کیا. عیسائیوں کے قدموں کے نیچے زمین نکل گئی، ہل گئے. اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھوڑو، ہم نہیں کرتے، یوں کر لیں کہ آپ کے زیر سایہ ہم زندگی بسر کریں گے اور ٹیکس لے لیا کریں. ذمہ کے لیے جو ہے آپ یوں کریں کہ ہمارے ساتھ ایک امانت دار آدمی بھیجیں جو امانت میں خیانت نہ کرے. آپ کو دیں گے، اتنا دیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے، دولت کے ڈھیر لگیں گے. لیکن ایسا نہ ہو کہ جانے والا ہی آگے پیچھے کر لے، کوئی ایسا جو امین آدمی ہو. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی طرف دیکھا، خوبرو شخص ہے. ارشاد فرمایا کھڑے ہو جاؤ. کھڑے ہو گئے، عیسائیوں کی طرف توجہ کی اور ارشاد فرمایا ھذا امین ھذہ الامہ، یہ محمد کی امت کا امین ترین آدمی ہے، ایسا امانت دار جس کی امانت میں ایک لمحہ کے لیے سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ یہ امانت میں خیانت کرے گا. امین ھذہ الامہ،
اس امت کا بہت بڑا امین. لے جو اس کو. یہ کون ہے؟ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی. اللہ کے نبی نے کہا امین هذه الامہ. اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے جب کسی نے کہا نا کہ جناب آپ زخمی ہو گئے اپنا کوئی جانشین مقرر کر جائیں, ادھر ادھر دیکھا, ارشاد فرمایا اگر ابو عبیدہ ہوتا تو میں اس کو اپنا نائب مقرر کر دیتا. ابو عبیدہ؟ ہاں. فرمایا اگر قیامت کو اللہ مجھے پوچھتے تو میں کہتا اللہ انسانوں کی موجودگی میں تیرے محبوب نے کہا تھا امین هذه الامہ, یہ امت کا امین ترین انسان. اور خلافت اسی کو ملنی چاہیے جو امین ترین ہوئے. تو ہماری خلافتیں, نیابتیں, صدارتیں, وزارتیں کس کو ملتی ہیں؟ جو انتہا درجے کے بددیانت. رونا روتے ہیں کہ یہ ہمیں پکڑ لیا ہے, ہم سے پوچھ گچھ ہو رہی ہے, ہوئے نا, لوٹ لیا تم نے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ جتنی یہ حکومتیں آئی ہیں نا, چلو پہلی تو چھوڑو, اب یہ موجود ہے زرداری کی, نواز شریف کی, یہ عمران خان کے ساتھ بھی جو ہیں, ان سب کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے اور پوچھا جائے ان لوگوں نے دولت کہاں سے لی ہے. مسلمان کا قائد رہنما ایمان امین ہوتا ہے, امانت دار, دیانت دار. جو بددیانت ہے وہ مسلمانوں کا امیر نہیں بن سکتا. فاروق اعظم نے تیل کھایا نا, قحط ہو گیا تو پیٹ میں گڑبڑ ہوئی, پیٹ پہ ہاتھ مار کے کہا جب تک عام لوگ یہ کھاتے ہیں تمہیں بھی کھانا پڑے گا. اس کو امیر کہتے ہیں. قوم مر رہی ہے, لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, ان کے کروڑوں اربوں غیر ممالک میں. اب ملک میں بھی نہیں رکھے, چلو ملک کے لوگ کوئی فائدہ حاصل کر لیں, ان کی نوکریاں کر کے. یہ سردار, یہ رہنما, یہ قائد, یہ وزیر اعظم, یہ صدر, وہ کیا تھا؟ کائنات نے یہ صرف اگر کوئی چہرہ دیکھا ہے تو وہی چہرہ ہے جو محمد کا غلام ہے. دوسرا کوئی نہیں. کہ فاروق اعظم کے دور خلافت میں ابو عبیدہ بن الجراح شام کو فتوحات, شام کی فتوحات کرتے کرتے عمر فاروق شام جاتے, استقبال ہوا, لشکر کے کمانڈر بڑے فاروق اعظم کی دعوت کرتے ہیں. سارے کمانڈروں نے, بڑے بڑے صحابہ نے فاروق اعظم کی دعوت کی. ایک شخص تھا جس نے فاروق اعظم کی دعوت نہیں کی, وہ ابو عبیدہ بن الجراح تھا. فرمایا ابو عبیدہ سارے جرنیلوں نے میری دعوت کی ہے, سب لوگوں نے مجھے اپنے گھر میں کھانا کھلایا, تو نے کیوں نہیں کھلایا؟ کہنے لگا بس امیر المومنین میں یہ سمجھتا تھا آپ شاید میرے کھانے سے ناراض نہ ہو جائیں. بات آئی گئی ہوگی. ایک دن فاروق اعظم کھانے کے ٹائم پہ ابو عبیدہ بن الجراح کے گھر پہنچتے, دستک دی, اندر بلایا, دیکھا کہ خشک روٹی کا ٹکڑا پانی میں ڈبو ڈبو کے کھا رہے ہیں. غلاموں سے بھرا ہوا گھر, جانوروں سے بھرا ہوا استبل, اللہ کے نبی محمد کا غلام سوکھا ٹکر خشک راشن کھا رہا ہے پانی میں بھگو بھگو کے. فاروق اعظم نے دیکھا تو حیران اور پریشان رہے. ان حالات میں بھی, اس دور میں بھی, یہ فاتح جس نے اپنے قدموں کے نیچے بچھا دیا کفر کو, روم کے متکبروں کو اپنے پاؤں کے نیچے پامال کیا, ہزاروں مربع زمین ان سے چھین کے محمد کے دامن سے وابستہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جرنیل اپنے گھر میں خشک ٹکرس کو پانی میں بھگو بھگو کے کھا رہا ہے. اور حالات کیا ہیں؟ غلام ڈھیروں, جانور ڈھیروں, دولت ڈھیروں. یہ کہاں گئی؟ تم خشک روٹی کھا رہے, اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو رو رہے ہیں. ایک ساتھی گیا, دیکھا کہ ابو عبیدہ رو رہے ہیں,
ابو عبیدہ تم رو رہے ہو؟ امین و حاضر الامہ، تم امین ہو، دیانتدار ہو، جنت تمہاری منتظر ہے، مر کے تو نے جنت میں جانا ہے، محمد رسول اللہ سے تیری ملاقات ہونی ہے، آقا کے چہرے کو دیکھ کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک بخشو گے، تم رو رہے ہو۔ کہنے لگا بھائی اصل میں یہ ہے کہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا تھا کہ شام کے محلات تمہارے قدموں میں پامال ہوں گے، دولت کی ریل پیل ہوگی۔ ابو عبیدہ 3 سواریاں تیرے لیے کافی ہیں اور 3 غلام تیرے لیے کافی ہیں۔ غور سے سنو، اور ان صحابہ کا کردار جن کا نام آئے تڑپ کے جو رضی اللہ نہیں کہتا اس کا ایمان ہی نہیں۔ کہا مجھے محمد کریم علیہ السلام نے شاہ کہ ابو عبیدہ جب ریل پیل ہو غلاموں کی، جانوروں کی، مال و زر کی، اتنا ہی کافی ہے تیرے لیے کہ 3 تیرے پاس سواری کے جانور ہوں، ایک پہ تو سوار ہو، ایک پہ سامان ہو، ایک تیرا غلام ہو، اور 3 غلام، ایک تیری خدمت کرے، ایک تیرے گھر والوں کی خدمت کرے، اور ایک سفر میں تیری خدمت کرے، اتنے ہی کافی ہیں۔ اور جو مجھے اس حال میں ملے گا نا، جس حال میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، سب سے زیادہ محبوب قیامت کو وہی میرا ہوگا۔ بات کرتے ہیں، آنکھوں سے آنسو تھے، اب سسکیوں میں بدل جاتے ہیں۔ پریشان ہو گیا سوال کرنے والا، میں نے سوال کر کی دیا ہے، کہا میں یہ سوچتا ہوں کل قیامت کو محمد کے سامنے کیا چہرہ لے کے جاؤں گا اور کیا حساب دوں گا اپنے رب کو ان نعمتوں کا۔ ان نعمتوں کا حساب دینے سے وہ شخص ڈرتا ہے جس کے لیے رب نے جنت وقف کر دی ہوئی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ کا خوف ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی اللہ کو کیا جواب دوں گا قیامت کے دن۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں مومن کی پہچان یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں، جان لو وہ مومن نہیں ہے۔ یعنی مسلمان نہیں ہے، مسلمان تو ہے، مومن نہیں، جس کے لیے اللہ نے جنت کو وقف کر دیا ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے صحابہ میں، اور اللہ کے نبی واس کیا کرتے، ہماری بد نصیبی ہے نا، چغلیاں، چکاریاں، غیبتیں، ایک دوسرے کو برا لان تان، یعنی ہماری مجلس کی سوغات یہ، میرے آقا محمد رسول اللہ کی مجلس کی سوغات یہ ہوا کرتی تھی کہ میرے آقا اپنے صحابہ کو ڈرایا کرتے تھے ان باتوں سے جن باتوں سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن وہ شخص جس کے دل و دماغ میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہے، فرمایا وہ دوزخ میں داخل کیا جائے گا۔ صحابہ آنکھیں جھکائے بیٹھے ہیں، ایک شخص سسکیاں لیتا ہے، امیر آدمی ہے، مال و زر کا مالک ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، اچھا کھانا پیتا ہے، اور ظاہر ہے کہ کبھی کبھی انسان کے دل میں آ جاتا ہے، وہ روتا ہے، سسکاریاں لیتا ہے۔ صحابہ پریشان ہوئے کہ یہ ہوا کیا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عبداللہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ سسکیاں لیتے کہتے اللہ کے نبی آپ نے ارشاد فرمایا ہے جس کے دل میں ایک رائی کے دانے برابر تکبر ہوگا اللہ اس کو مرنے کے بعد دوزخ میں داخل کریں گے۔ اللہ کے نبی اس لیے رو رہا ہوں۔ ثقلین کے تاجدار محمد الرسول نے ارشاد فرمایا میں محمد تجھے خوشخبری دیتا ہوں کہ تو جنت کا وارث ہے۔ کیوں ہے جنت کا وارث؟ کس سبب؟ پتہ آپ کو رحمت کائنات محمد الرسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جس کی آنکھ سے آنسو چھلک کے اس کی رخسار پہ گرا وہ اللہ کے خوف سے تھا، فرمایا اللہ نے اس چہرے پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ اللہ کا دل میں خوف ہوگا تو آنکھوں سے آنسو چھلکیں گے، جب آنکھوں سے آنسو چھلکیں گے تو پھر اللہ کی رحمت امٹ امٹ کے آئے گی۔ ایسا انسان کبھی بھی جہنم کی آگ کے سپرد نہیں کیا جا سکتا۔ مومن تب بنتا ہے
جب اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ والا تب بنتا ہے جب اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اور جس کے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ مومن ہوتا ہے، گناہگار نہیں ہو سکتا۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واز تسلسل ہمارے ساتھ پہنچ رہا ہم تک، ان لوگوں پر تک بھی پہنچا تھا جو اس دور میں تھے کہ خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ اموی بیٹھے کہ اب کس کو امیر المومنین بنانا ہے؟ پہلے تو تھا کہ عبد الملک اس کا بیٹا، پہلے مروان، پہلے تو یہ تھا، اب کس کو بنانا ہے؟ کہنے لگے عمر بن عبدالعزیز اس قابل ہے کہ خلافت کا تاج اس کے سر پہ رکھا جائے، آپ امیر المومنین ہیں۔ کہا میں نہیں بننا چاہتا، نہیں آپ ہیں، منتخب کر لیا۔ منتخب ہو کے گھر آئے، ان کے آنے سے پہلے خبر پہنچ چکی تھی، آئے کپڑا اوڑا، اپنے چہرے پہ رونا شروع کر دیا، ہچکیاں لی، زور زور سے روئے۔ بیوی پریشان ہو گئی، سرکار ہوا کیا ہے؟ یہ تو خوشی کا موقع ہے کہ لوگوں نے آپ کی شرافت، دیانت، عدالت، تقوی کو دیکھ کے آپ کے سر پہ تاج رکھا ہے، خلافت و امارت کا خوشی کا مقام ہے۔ کہا فاطمہ تجھے نہیں پتا، پہلے میں نے اپنا حساب دینا تھا، اب ساری قوم کا حساب دینا ہے۔ رو رو کے آنکھوں سے آنسو بہا بہا کے آنکھیں سرخ کر لیں۔ کیا تھا کہ اللہ کو کیا جواب دیا جائے گا؟ اللہ کے سامنے کھڑا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ جو شخص اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے ایک جنت نہیں دو جنتیں ہیں۔ من خاف مقام ربہ جنتین، جو اللہ کے سامنے ڈر کے کھڑا ہونے سے گھبرا گیا، فرمایا اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ یہ جنتیں حاصل کرنے کے لیے اپنے کردار کو وہ بنانا پڑے گا جو کردار محمد رسول اللہ بنانے کے لیے ہے۔ چھوڑیں ان چیزوں کو، پتہ نہیں کس وقت آواز پڑ جانی ہے کہ آ جاؤ، پھر انکار نہیں، گنجائش نہیں بچنے کی، پیچھے نہیں کوئی رہ سکتا۔ اس وقت کو یاد رکھیں، اس لیے کہ صحابہ کرام کے دل میں یہ چیز جاگ گزری تھی، اور ہر وقت ان کے دل میں یہ دھڑکا رہتا تھا، خوف تھا کہ کہیں کوئی ایسا کام نہ ہو جائے، عمل نہ ہو جائے جس سے اللہ ناراض ہو جائے، اور اللہ ناراض ہو جائے تو جنت جہنم میں بدل جاتی ہے۔ اگر اللہ راضی ہے تو پھر اس آدمی کے لیے قرآن کہتا ہے من خاف مقام ربہ جنتان، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، یعنی حساب کتاب دینے سے ڈر گیا، فرمایا اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ آئیے اللہ کے قرآن کی آواز پہ لبیک کہیں، محمد رسول اللہ کی آواز پہ لبیک کہیں کہ مومن کا دنیا میں اثاثہ یہی ہے۔ اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔